اس وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی گمنام جگہ پر گمنامی کی زندگی گزاروں گا، لیکن مقدر نے ایک اور کلابازی کھائی اور میں ہندوستان پہنچ گیا۔ وہاں کی صورتحال میرے لیے پاکستان سے بھی زیادہ سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ یہاں میرے ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ میں نے بھی اپنے ملک میں کوئی قابل فخر کارنامے انجام نہیں دیے تھے۔ میں یہاں بھی مجرم تھا، قاتل تھا اور قانون کو مطلوب تھا، لیکن ایک غیر جگہ پر اپنے ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں سے میرے اندر حب الوطنی کا جذبہ جاگ اٹھا۔ یا شاید یہ بات تھی کہ ہندوستان میں قدم رکھتے ہی میرے ہاتھوں کئی آدمی مارے گئے تھے اور وہاں کا قانون اور ایک بہت بڑی طاقت بھی میرے پیچھے لگ گئی، اور میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتا رہا۔ میں خاموش ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ تابندہ بڑی توجہ اور دلچسپی سے میری باتیں سن رہی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میں دوبارہ اپنی سرزمین پر آ گیا۔ ہندوستان میں میرے کارناموں کی داستانیں یہاں تک پہنچ چکی تھیں، لیکن ان سے زیادہ میری ماضی پر کوئی فرض نہیں پڑا۔ میں اب بھی قانون کو موسٹ وانٹڈ تھا اور موت کے سوداگر وہ بھیڑیا فطرت انسان گھات لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے ایک بار پھر بھاگنا پڑا، لیکن اس بار مجھے ان پر کچھ بالادستی بھی حاصل تھی۔ نرگس مجھے کراچی لے آئی۔ ہمارا خیال تھا کہ کراچی انسانوں کا جنگل ہے، یہاں ہمیں تلاش نہیں کیا جا سکے گا اور ہم یہاں گمنام رہ کر سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن یہاں جو کچھ ہوا تم دیکھ چکی ہو۔ لاہور کے ملک رمضان سے لے کر کراچی کی تحریمی تک، رضیہ سے لے کر حریری تک، سینکڑوں ہستیاں میری زندگی میں آئیں۔ ہر ایک نے حسب توفیق مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے پناہ دے گا اور اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ میں گردن تک گناہوں اور جرائم کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ اس کے باوجود تم مجھے اپنانا چاہتی ہو۔ یہاں میرے سینکڑوں دشمن ہیں۔ کسی کی انگلی کا اشارہ مجھے کسی بھی لمحہ آئینی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتا ہے اور میرا انجام پھانسی کے تختے پر ہی ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہاں میں تمہیں اپنانا چاہتی ہوں۔ تابندہ نے میری بات کاٹ دی۔ میں تمہاری جوانی اور رعنائی پر عاشق نہیں ہوئی، نہ ہی میرا کوئی اور مفاد وابستہ ہے۔ میں نے بہت کچھ سوچ کر تمہیں اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں تمہیں اس دلدل سے نکالوں گی، تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھوں گی۔ یہاں نہیں تو میں تمہیں کہیں اور لے جاؤں گی۔ ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، میں دبئی میں بیٹھ کر بھی یہ بزنس چلا سکتی ہوں۔ یہاں اشرف جیسے دیانتدار لوگ موجود ہیں، وہ اس دفتر کو سنبھال لیں گے۔ میں تمہیں لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی اور تم پر کسی کی نظر نہیں پڑنے دوں گی۔ تم جذباتی ہو رہی ہو، میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ نہیں ناجی، میں جذباتی نہیں ہو رہی، تابندہ نے کہا۔ وہ چند لمحے میرے چہرے کو تکتی رہی اور پھر والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ انکار مت کرنا ناجی، وہ سسکی بھرتے ہوئے بولی۔ 20 لوگ میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں، ان میں کروڑ پتی صنعت کار بھی ہیں اور بزنس مین بھی۔ میں کسی کو بھی ایک اشارے پر اپنے قدموں میں جھکا سکتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں وہ صرف اور صرف میرے حسن کی وجہ سے مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے نوادرات کے ذخیرے میں ایک آئٹم کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان کی خواہش پوری ہو جائے گی، ان کا دل بھر جائے گا تو وہ مجھے طاق نسیاں پر رکھ دیں گے۔ میں شو پیس نہیں بننا چاہتی، میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں کسی ایسے شخص کے ساتھ جو مجھے سمجھ سکے، مجھے کسی نمائشی چیز یا کنیز سمجھنے کی بجائے میرے احساسات کو سمجھ سکے۔ اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھے دونوں باہوں سے پکڑ کر میرا چہرہ اپنے سامنے کر لیا۔ اور تم وہ شخص ہو جو میرے ساتھ قدم ملا کر چل سکتے ہو تابندہ۔ میں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں بہت دنوں سے یہاں رہ رہا ہوں، اس دوران یہ اندازہ لگا چکا ہوں کہ یہاں تمہاری بہت عزت ہے۔ اونچی سوسائٹی میں لوگ تمہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کسی کو میرے بارے میں شبہ بھی ہوگا تو تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں تو بارود کا وہ ڈھیر ہوں جسے معمولی سی چنگاری بھی دھماکے سے اڑا سکتی ہے، اور جب دھماکہ ہوگا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، تابندہ نے کہا۔ میں نے ہر قیمت پر تمہیں اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری زندگی میں آنے والی تم پہلی ہستی ہو جس کے سوچنے کا انداز دوسروں سے مختلف ہے۔ میں نے کہا، میں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس خاردار راستے پر کوئی تو ایسا ملا جو میرا ہمدرد اور بے خواہ ہو۔ لیکن کیا؟ اس نے اپنے چہرے پر ٹکے ہوئے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ بیلا یہاں موجود ہے۔ میں نے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا لیے، اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ کتنی خطرناک عورت ہے۔ وہ یقیناً کسی بڑے مشن پر یہاں آئی ہے۔ میں خاموش یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تو نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں روکوں گی نہیں، تابندہ نے کہا، لیکن یہ کام کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی سرگرمیاں روکی جا سکتی ہیں۔ مثلاً میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پولیس کو اس کے بارے میں اطلاع دے دی جائے، پولیس اسے گرفتار کر لے گی، تابندہ نے کہا۔ یہ بات تمہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ صرف بیلا کی گرفتاری سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، یہاں تو را کا پورا نیٹ ورک ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ کم از کم کراچی میں موجود سب لوگوں پر بیک وقت ہاتھ ڈالا جائے۔ تو پھر ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے، تابندہ بولی۔ CIA کا انسپیکٹر فرمان میرا دوست ہے، اس نے کہا اس سے بات کی جائے۔ وہ لوگ اپنے طور پر بیلا اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں تحقیقات کر کے کارروائی کریں گے، لیکن اس طرح خود میرے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میں نے کہا انسپیکٹر فرمان کو اگر ذرا سا بھی شبہ ہو گیا کہ میں کون ہوں تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، تابندہ مسکرائی۔ یہ انسپیکٹر فرمان، یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو، بلکہ میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آ رہی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ تمہیں سامنے آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کیسی ترکیب؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ذرا سوچ لینے دو، ہم کل بات کریں گے، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تو پھر یہ محفل برخاست کر دی جائے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تابندہ میری اس بات پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ لباس تبدیل کر کے میں بستر پر لیٹ گیا۔ رات کے 2:15 بج رہے تھے۔ میں اگرچہ نیند کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں تابندہ کے بارے میں سوچتا رہا، وہ میرے بارے میں جذباتی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنا جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے میرے اندر ایسی کیا بات نظر آ گئی تھی۔ میں جرائم پیشہ تھا، گردن تک گناہوں اور جرائم کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ میں کسی بھی وقت پولیس کی نظروں میں آ سکتا تھا، یا تحریمی جیسے لوگ مجھے دوبارہ اس دلدل میں دھکیل سکتے تھے۔ میں ہی جانتا تھا کہ میرا اور تابندہ کا ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا تھا، ہم زیادہ عرصے تک خوشیاں نہیں سمیٹ سکتے۔ یہ بات میں نے تابندہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھ سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ایک مرتبہ تو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں کسی بھی طرف۔ یہ ملک بہت بڑا تھا، کہیں بھی گمنامی کی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس خیال کو میں نے ذہن سے جھٹک دیا۔ میرے ساتھ قدم قدم پر دھوکے ہوئے تھے، لیکن میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، اور تابندہ کو تو بالکل نہیں۔ وہ بہت معصوم تھی، میری تمام برائیوں سے واقف تھی، اور مجھے ڈر یہ تھا کہ مجھے نکالنے کی کوشش میں کہیں وہ خود اس دلدل میں پھنس نہ جائے۔ میری ذہنی روح بہک رہی تھی، اور اب بیلا میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے میں نے 2-2.5 سال بعد دیکھا تھا، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ بیلا کے بارے میں سوچتے ہوئے میرے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ وہ یقیناً بہت کسی اہم مشن پر یہاں آئی تھی۔ میں اس کی سرگرمیوں کو روکنا چاہتا تھا، لیکن تابندہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ بیلا کو روکنے کی کوشش میں خود نہ پھسل جاؤں اور کہیں سے دور نہ چلا جاؤں۔ تابندہ CIA کے افسر فرمان کے توسط سے جو پروگرام بنانا چاہتی تھی، وہ ابھی تک خود اس کے ذہن میں واضح نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں ایجنسی کے کسی آدمی کو اس معاملے میں ملوث کرنا خود ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن بہرحال اس کا منصوبہ جاننے کے بعد ہی کوئی صحیح رائے قائم کی جا سکتی تھی۔ صبح 4 بجے کے قریب میں سویا ہوں تو میری آنکھ 11 بجے سے پہلے نہیں کھلی تھی۔ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تو ملازمہ نے بتایا کہ تابندہ 10 بجے کے قریب دفتر چلی گئی تھی۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ تابندہ کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ دفتر کے ضروری کاموں میں مصروف ہے، اسے دیر ہو جائے گی، میں دوپہر کے کھانے پر اس کا انتظار نہ کروں۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد کچھ دیر تک لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا، اور پھر اٹھ کر اوپر آ گیا، اور میرے قدم غیر ارادی طور پر حریری والے خوابگاہ کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر بتی جلا دی۔ ہر چیز جوں کی توں پڑی تھی۔ حریری کا شب خوابی کا وہ لباس بھی بستر پر بکھرا ہوا تھا۔ میں دیر تک کمرے کو ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ حیرت سے کل شام فون پر حریری سے بات ہونے کے بعد سے اب تک ایک لمحے کو بھی مجھے حریری کی یاد نہیں آئی تھی، لیکن اب اچانک ہی اس کی یاد نے یلغار کر دی تھی۔ اس کمرے میں اس کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ کسی فلم کے حسین منظر کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ اس کی سب چیزیں کمرے میں جوں کی توں بکھری ہوئی تھیں۔ بائیں طرف الماری کے قریب کرسی پر اس کا سوٹ کیس بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سوٹ کیس کھولا، اس میں رکھی ہوئی چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ زیادہ تر کپڑے ہی تھے جنہیں میں نے دوبارہ سوٹ کیس میں رکھ دیا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا پلنگ کے سامنے ریشمی کشن والے اس کوچ پر بیٹھ گیا جہاں عام طور پر بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں بیٹھتے ہوئے اب چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ راہدری میں قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی، اور پھر دروازے میں ملازمہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ بیگم صاحبہ کا فون ہے صاحب جی، آپ سے بات کریں گی۔ ملازمہ کی آواز سن کر میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ میں اپنے آپ میں خجالت سی محسوس کرنے لگا تھا۔ ملازمہ مجھے اس کمرے میں دیکھ کر کیا سوچتی ہوگی؟ میں نیچے آ گیا۔ فون کا ریسیور میز پر الگ رکھا ہوا تھا، جسے اٹھا کر میں نے کان سے لگایا۔ ہیلو، میں نے ماؤتھ پیس میں دھیمے لہجے میں کہا۔ سو رہے تھے کیا؟ جواب میں تابندہ کی آواز سنائی دی۔ نہیں، ذرا گھوم پھر کر تمہارے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ کوئی خاص بات؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بہت خاص بات۔ تم نے ابھی تک کوئی ایوننگ پیپر تو نہیں دیکھا ہوگا؟ تابندہ بولی۔ نہیں، تمہارے گھر میں تو صبح 7 بجے ایک روزنامہ آتا ہے، میں نے ابھی وہ بھی نہیں دیکھا۔ کوئی خاص خبر؟
ہاں بہت خاص، تابندہ نے جواب دیا۔ حریری ماری گئی؟ کیا؟ میں اس طرح اچھل پڑا جیسے میرے پیروں پر بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ میں اخبار لے کر آ رہی ہوں، خود ہی دیکھ لینا۔ بس دفتر سے نکل ہی رہی ہوں، تابندہ نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ میں کتنی دیر تک ریسیور کان سے لگائے کھڑا رہا اور پھر ریسیور کریڈل پر رکھ کر قریب ہی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ حریری ماری گئی؟ کب؟ کہاں؟ کیسے؟ اس جیسے درجنوں سوالات بگولوں کی طرح میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ تابندہ نے ادھوری بات بتا کر مجھ پر بڑا ظلم کیا تھا۔ میں اس وقت گویا انگاروں پر لوٹ رہی تھی، بے چینی تھی کہ ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، دماغ میں آنیاں سی چلتی رہی۔ حریری کیسے ماری گئی؟ اسے کس نے مارا؟ طرح طرح کے سوالات میرے ذہن میں بگولوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ نہیں، حریری نہیں مر سکتی، میں بڑبڑایا۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی تو اس کے کمرے میں موجود تھا، جہاں اس کے بکھرے ہوئے ملبوسات اور تمام چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ تو زندگی کی مہک تھی، وہ کیسے مر سکتی تھی؟ حریری نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ اس کی موت کی خبر سن کر مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا کئی مہینوں کا ساتھ تھا۔ رنگا اور تحریمی کے معاملات نمٹانے میں اس نے میری مدد کی تھی اور قدیم شہزادی کی تلاش میں نے اس کی مدد کی تھی۔ حریری قدرت کا ایک حسین ترین شاہکار تھی۔ وہ خود تو دوسروں کے لیے موت کا وسیلہ بن سکتی تھی، لیکن موت نے اسے کیسے چاڑ لیا؟ کیا موت کو اس کے حسن اور اس کی معصومیت پر رحم نہیں آیا ہوگا؟ میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اس دوران ملازمہ نے میرے سامنے چائے لا کر رکھ دی۔ ناشتے کے بعد میں نے ابھی تک چائے نہیں پی تھی۔ اس وقت میں واقعی اس کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ کیا بات ہے صاحب جی، بہت پریشان دکھتے ہو، خیر تو ہے نا؟ بیگم صاحبہ تو ٹھیک ہے نا؟ ابھی ان کا فون آیا تھا، ملازمہ نے پوچھا۔ اس نے چہرے کے تاثرات سے میری پریشانی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ حریری مر گئی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سپاڑ لہجے میں کہا۔ ہائے اللہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیسے مر گئی حریری بی بی؟ اتنے دنوں سے وہ کہاں تھی؟ وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے کراچی سے باہر گئی ہوئی تھی، میں نے جواب دیا۔ اس کے مرنے کی خبر اخبار میں چھپی ہے، تابندہ گھر پہنچنے والی ہے، اس سے ساری تفصیل معلوم ہوگی۔ ملازمہ چلنے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی، میری طرف دیکھتی رہی، پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ ہم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ حریری ہمیں دھوکہ دے کر گئی تھی اور اب خود زندگی سے دھوکہ کھا گئی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھا چائے کی چسکیاں لیتا رہا، پھر کپ ہاتھ میں اٹھا کر لاؤنج سے نکل کر کشادہ برآمدے میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی اور ساتھ ہی ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں کرسی سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ ملازمہ دروازے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ تابندہ گاڑی سے برآمد ہوئی تو میں بھی کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں فولڈ کیا ہوا اخبار بھی تھا۔ تابندہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ روتی رہی تھی۔ وہ برآمدے ہی میں میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کچھ کہے بغیر اخبار میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے تہیں کھول کر اخبار سیدھا کیا۔ میری توقع کے عین مطابق وہ خبر ہیڈ لائن میں تھی اور حسب معمول سرخی کو سنسنی خیز بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہیڈ لائن کے نیچے تقریباً 10 لائنیں ذیلی سرخیوں میں تھیں۔ میں وہ ذیلی سرخیاں پڑھتا چلا گیا۔ اصل متن 10-12 سنگل کالم لائنوں سے زیادہ نہیں تھا۔ اس میں وہی باتیں دہرائی گئی تھی جو ذیلی سرخیوں میں تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ شام گوادر میں کوسٹ گارڈ چوکی کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ کچھ نامعلوم اسمگلر قیمتی نوادرات سمندری راستے سے ایران کی طرف اسمگل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوسٹ گارڈ نے ساحلی پٹی اور سمندر میں نگرانی سخت کر دی۔ رات کے پچھلے پہر 3 بجے کے قریب ایران ساحل سے گہرے سمندر کی طرف جانے والی ایک لانچ کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس نے کوسٹ گارڈ کی لانچ پر فائر کھول دیے۔ کوسٹ گارڈ نے بھی جوابی فائر شروع کر دیے اور سمندر میں تقریباً 3 میل تک تعاقب کرنے کے بعد اسمگلروں کی لانچ کو روک لیا۔ تب انکشاف ہوا کہ اسمگلروں کی لانچ پر سوار 4 افراد، جن میں ایک نہایت حسین لڑکی بھی شامل تھی، مارے گئے تھے۔ کوسٹ گارڈ نے لانچ پر قبضہ کر لیا۔ تلاشی لینے پر لانچ سے ایک تابوت دریافت ہوا جس میں ایک ممی رکھی ہوئی تھی۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق اسمگلروں کی لانچ پر 4 ہی افراد سوار تھے جو سب کے سب مارے گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں لڑکی کا نام حریری، ایک آدمی کا نام ٹیڈی، دوسرے کا نام حضور بخش اور تیسرے کا نام مولا بخش تھا۔ حریری کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق ایران سے قیمتی نوادرات اسمگل کرنے والے گروہ سے ہے۔ مزید انکشاف کی توقع ہے۔ ایک ہیڈ لائن کے علاوہ شہزادی کی ممی کے بارے میں کئی خبریں الگ الگ چھپی تھیں۔ ایک چھوٹی خبر میں بتایا گیا تھا کہ اس ممی کو کراچی لانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، جہاں اسے قومی عجائب گھر میں رکھا جائے گا اور آثار قدیمہ کے ماہرین اس کا جائزہ لینے کے بعد حتمی رائے کا اظہار کریں گے۔ اخبار اس پراسرار ممی اور نوادرات کی اسمگلنگ کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی خبروں سے بھرا ہوا تھا
لیکن مجھے اس وقت دوسری خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے حریری کی موت والی مرکزی خبر کو دوبارہ پڑھا اور اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹا کر تابندہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور سرخ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میں اسے اٹھا کے اندر لے آیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے اندر جانے کب سے غبار بھرا ہوا تھا جو اب پھٹ پڑا تھا۔ میں اس کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ میں نے اسے منع کیا تھا، ہمیشہ منع کرتی تھی۔ تابندہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ رنگا کے ساتھ کراچی آئی تھی، اور جب مجھے اس کے عزائم کا پتہ چلا تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ آگے سے کھیلنے کی بجائے کہیں ایک جگہ ٹک کر سکون سے زندگی گزارے۔ جب بھی میری ملاقات ہوتی میں اسے یہی بات سمجھاتی، لیکن وہ نادان لڑکی، اس نے میری کسی بات پر غور نہیں کیا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ڈوب گئی۔ میں نے اسے پلنگ پر بٹھا دیا اور فریج میں سے ٹھنڈا پانی لے آیا۔ پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اس کی حالت کسی قدر سنبھل گئی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ یوں تو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا کہ تابندہ حریری کو کتنا چاہتی تھی، لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر اس کے جذباتی لگاؤ کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ رو رو کر حریری ہی کی باتیں کرتی رہی۔ سوگواری کی فضا 2-3 روز تک گھر پر طاری رہی۔ میرا اندازہ تھا کہ تابندہ طویل عرصے تک حریری کی یادوں کو دل سے نہیں نکال سکے گی۔ شہزادی کی ممی کراچی لائی جا چکی تھی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کے بارے میں روزانہ کوئی نہ کوئی خبر اخباروں میں شائع ہوتی رہتی۔ اس ممی کی وجہ سے اب تک پاکستان میں کئی قتل ہو چکے تھے، اور شاید اس حوالے سے ایک اخبار نے اسے کسی بدرو ممی کا نام دے دیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ اس ہفتے کے دوران ہم صرف ایک مرتبہ رات کو گھر کے باہر کھانے پر میرٹ ہوٹل گئے تھے۔ ہمارا زیادہ وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ تابندہ دفتر بھی نہیں جا رہی تھی۔ کوئی بہت ضروری کام ہوتا تو فون پر اشرف سے بات کر لیتی۔ مجھے بیلا کی فکر پریشان کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کن سرگرمیوں میں مصروف تھی، اور ظاہر ہے اس کی سرگرمیاں اس ملک کی سلامتی کے خلاف ہی رہی ہوں گی۔ 1 ہفتے بعد ہم اپنی اصل پروگرام کی طرف لوٹ آئے۔ تابندہ نے CIA انسپکٹر فرمان کے حوالے سے جو پروگرام بنایا تھا، اس میں اگرچہ میرے لیے رسک بھی تھا، لیکن قابل عمل تھا، اور میں رسک لینے کو تیار ہو گیا۔ اس رات ہم کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ ہمارے سامنے میز پر ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک مختصر سا مضمون لکھ کر اپنے سامنے رکھا ہوا تھا، اور پھر میں وہ مضمون اپنی آواز میں ریکارڈ کرنے لگا۔ ٹیپ کو پلے کر کے چیک کیا گیا۔ اس میں کچھ خامیاں نظر آئیں۔ دوبارہ ریکارڈنگ ہوئی، پھر سہ بارہ۔ وہ رات اسی چکر میں بیت گئی۔ آخری پہر وہ ٹیپ تیار ہو گیا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ ٹیپ میں تابندہ کی آواز بھی شامل تھی۔ ہم دونوں کی آوازیں ہماری اصل آوازوں سے بہت مختلف تھیں۔ اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی تھی۔ 2 افراد کی گفتگو میں بیلا کے بارے میں چند سنسنی خیز انکشافات کیے گئے تھے، اور اس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس گفتگو میں چند وہ نام بھی شامل تھے جو ماؤنٹ آبو کے ٹریننگ کیمپ تباہی کے بعد اور الکا اگنی ہوتری کے تہہ خانے سے مجھے ملے تھے۔ یوں تو ان ناموں کی فہرست بہت طویل تھی، لیکن میں نے چند اہم ناموں کا ہی حوالہ دیا تھا۔ اس سے اگلے روز تابندہ دفتر سے واپس آئی تو اس کے پاس ایک ایسا شاپنگ بیگ بھی تھا جس پر راجستھان کے شہر جے پور کے ایک بہت مشہور سپر سٹور کا نام اور ایڈریس وغیرہ چھپا ہوا تھا۔ یہ بیگ بہت مضبوط تھا، اور اسے پکڑنے کے لیے ریشمی ڈوری کا ہینڈل بھی لگا ہوا تھا۔ اس بیگ میں چند اور چیزوں کے علاوہ 2 ساڑیاں بھی تھیں جس کے کناروں پر میڈ ان انڈیا چھپا ہوا تھا۔ شام 7 بجے کے قریب اس نے CIA افسر فرمان کو فون کیا۔ اتفاق سے وہ اس وقت گھر پر ہی تھا اور کال اسی نے ریسیو کی تھی۔ تابندہ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دوسری طرف سے گلے شکوے شکایات کا دفتر کھول دیا گیا تھا۔ تابندہ بھی کچھ ایسے ہی ڈائلاگ بول رہی تھی۔ اچھا سنو، تابندہ کہہ رہی تھی، یہ شکوے تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے۔ میں نے ایک اہم کام کے سلسلے میں فون کیا تھا۔ تمہارے فائدے کی بات ہے، میں تمہارے ہاں آ جاؤں یا تم میرے ہاں آ سکتے ہو؟ وہ خاموش ہو کر دوسری طرف کی آواز سنتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی، اور کھانا تم میرے ساتھ ہی کھاؤ گے۔ اس نے فون بند کر دیا اور مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ 8 بجے تک یہاں پہنچ جائے گا، اس نے کہا، اور پھر ملازمہ کو بلا کر اسے کھانے کے بارے میں ہدایات دینے لگی۔ ہم دونوں لان میں آ گئے۔ موسم بڑا خوشگوار تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ کراچی کا موسم ویسے بھی شام کے وقت بہت خوشگوار ہو جاتا ہے۔ دن میں کتنی ہی شدید گرمی کیوں نہ ہو، ٹھنڈی اور سہانی شام سارے گلے شکوے دور کر دیتی ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔